کیتے جتے پتر تمام حسین اس خون مقدس دے بجرے ملی جنت انعام حسین نام مٹ گئے کوفیت طاہر رسی روشن نام حسین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه قابل حسن تکریم و تعظیم عزیز دوستوں بزرگوں بارگاہ خدا بندے قدوس کے اندر دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ میرا تھوڑا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے جس مرحوم دے ایصال ثواب کی خاطر آج دے اس بابرکت پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے اللہ تعالی اس مرحوم نو کروٹ کروٹ تے بہشتیاں ہماواں نصیب فرماوے اللہ تعالی امید ہے کہ اس مرحوم کو پہلی رات کی قبر دے اندر آندے رب نے بخشش کے فیصلے کر دیتے حسین اللہ تعالی مزید انہاں درجات میں بلندی نصیب فرماوے عزیزان ملت یہ بابرکت نورانی وجدانی رحمانی محفل ہے میں اکثر یہ آدھا ہوں کہ پاڑے تے بانیاں تھی جگہ نہیں لگ دے تے وقت بھی اللہ دے محبوب دے ذکر دی محفل ہے ماشاءاللہ جسوں کی اپنے سامنے خلا نظر آ رہے ہیں برائے کرم کو پھر کر رہے ہیں ماشاءاللہ حرکت سے برکت ہے ماشاءاللہ نوجوانوں قریب ہو جاؤ جتنا جوڑ کے باسو انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ لطف نصیب ہوسی ویڈیو اللہ پاک اپنے بندے کو آزمائندہ ضرور ہے قدائی کچھ دے کے آزما نہیں ہے قدائی کچھ دے کے آزما نہیں ہے آزمائش امتحان ابتلاء اللہ اپنے بندے سے ضرور بھی دیتا ہے بیٹا جھٹکا دو امتحان دیا صورتہ مختلف کسے موقع دے اللہ غم دی صورت کچھ امتحان لے 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 کسے موقع دے اللہ خوشی دی صورت کچھ امتحان لے 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 یعنی قدائی کچھ دے کے آزما لیا قدائی کچھ لے کے آزما لیا دراصل اللہ پاک دیکھنا اے چاہتے کہ میرے بندے دا میں رب نال تعلق کتنا ہے جوڑ کتنا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ حسین نہیں یہ نوجوان پتر کو ہاں کے بھی رب دے رستے دے اندر دے صبر دے داموں کی قابل کی صدمہ بڑا پہنچیا 21 سالہ نوجوان محمد شہباز جڑا جوانی کی پرواز تے شہباز دے اندر ہاتھ ہو دیو پرواز جوانی بل نہیں بلکہ مڑوں مڑ مٹی دے تھلے چلی گئی اللہ اس باپ کو صبر جمیل عطا فرما پتر جوان پر منین والدین نے ٹیکا بھر
ویندیاں کمر چھک ویندی ہے عزیزان ملت اللہ پاک آزمائندہ ضرور ہے اپنے بندے کو کدائی خوشی دے اندر کدائی غمی دے اندر کہ میرا بندہ کہ تیرے جو خوشی دے ایام آگئیں خوشی دے ایام اندر بھی میں رب نو نہ بھولی جے کدائی غمی دے ایام آگئیں کہ پھر بھی میں رب نو نہ بھولے ربا تیرے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے تینوں یاد کرنا تینوں یاد کرنے تے ربا کس انداز کے اندر یاد کرنا ہے اللہ فرمانے کہ میرے بندوں تینوں کوئی خوشی پہنچے تے خوشی دے موقع تے شکر ادا کرنا تیرا کام میں نعمتاں بڑھا دینا میں رب دا کرنا کہہ دو محبت نہ سبحان اللہ جس کو زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے محبت نہ لاکھے سبحان اللہ لئن شکرتم لازیدنکم کہ اگر تسا شکر ادا کرے سو سے میں اپنی نعمتاں اور بھی بڑھا دے سا ربا غمی دے موقع سے تیرو یاد کرنے دا کیا مطلب اللہ فرمان دیں یہ غمی دے ایام آونیں مصیبت کے گھڑیاں آونیں پریشانی دے ایام کے دن آونیں میرا بندہ انہاں مشکل گھڑیاں دے اندر حسین بھی کرے صبر کرنا تیرا کام میں اجر عطا کرنا میں رب العلا جتھے خوشی سے شکر ادا کرنے کا موقع آیا اللہ فرمانے میں نعمتاں بڑھا دے سا تے جتھے غمی تے صبر کا موقع آیا اللہ فرمانے میرا بندہ پریشان نہ ہونے میں رب تیرے نال آ تے جیدے وال رب ہوئے انہوں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے جی آج میں تیرے بابت فکر دینا چاہنا کہ یاری رب دال سچے دلوں جوڑ بندیا جیدہ ذوق خدانا تعلق بڑھانے کا محبت نہ لاکھیں سبحان اللہ یاری رب دال سچے دلوں جوڑ بندیا قریب آگیا ہے اللہ پاک نے جنہوں مال و دولت سرور نال نوازیا اللہ دے رستے دے اندر وہ اپنے جان اپنے مال کی قربانی پیش کریں دے اس مناسبت سے ہر مسجد تے ہر منبر تے آج جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو کیڑا مقام دیتا کہ جدو حضرت ابراہیم نے اللہ دی پاکیزگی بیان کی تھی اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی اللہ پاک کو ابراہیم علیہ السلام دے بول اے بے پسند آئے کہ اللہ پاک نے قرآن بڑھا کے آمنہ دلات نازل فرما دیتا
نصیب کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ دے رہے میں تے آتا ہونا یہ قرآن مزے بتا ہونا میرے یا حکیم بندہ سٹے جے محمدی دا حقدار نہ ہونا یا اللہ میں قرآن تیری تلاوت کر رہا قطار پھوڑے لوگ تیرے قرآن کو سنتے بیٹھے اللہ میرا پڑھنا بھی قبول فرما انہاں کا سننا بھی قبول فرما تیرا ثواب اللہ اس ساڑھے عزیز بچے محمد شہباب پہنچا دے میرے دوستہ میرے بزرگاں اللہ پاک ایتی عطا پسند یہ ابراہیم علیہ السلام دی اللہ دا قرآن ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ قرآن پاک دے اندر حضرت تشریف فرمایا اس مقام دے بلال نے اس آئے ایدے اندر قرآن محضور ہوتا ہے مطلب کیا یار کرو سبیلے اللہ پاک کو کھڑیاں بھی پسند کو بول بھی پسند قرآن بڑا دیتا ابراہیم علیہ السلام آخر اپنے باپ کو خاطر ہو کے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماتے ہیں جدو ابراہیم علیہ السلام نے آخیا ابا جان تو سامنے بڑی قوم بھی میں بہترین صراحتاً گمراہی دے اندر میرا بچہ کیے گمراہی دے اندر آئے ابا تسا ہدایت والے رستے سے اڑو آ سکتے ہو جدو تھوڑا ٹاٹا کرنا دال جڑ گیا جیسے رسولت نبی ہوئے اللہ نال تعلق بڑا اللہ نال یاری یہ تیرا تعلق اللہ نال بڑھ گیا تیری دنیا بھی کامیاب تیری آخرت بھی کامیاب اگر کوئی بندہ آکھے آج میں کوئی اسلام دے اندر ایک بندہ بیکھیا ہے جیدہ ایک بازو کوئی نہیں لوگ منن واسطے تیار ہیں یار ہو سکتا ہے کسے حادثے دے اندر دا بازو کٹی گیا ہوئے یار نے بیکھیا شور کون تحصیل چوک دے اندر ایک بندہ بیکھیا جیدے تمہیں بازو کوئی نہ ہر بندہ منن واسطے تیار ہے یار میں آج ایک بندہ بیکھیا جیدے تمہیں لگتا کوئی نہ تمہیں ہاتھ کے نہ موٹے تمہیں ہاتھ بھی کٹے ہوئے اور یہ لگتا بھی کٹیاں ہوئی ہر بندہ منن واسطے تیار ہے ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے دے اندر او جنال حادثہ پیش آیا ہوئے تے او دے ہاتھ پیر کٹی گئے ہوئے اگر کوئی بندہ آکھے یار آج ہمیں آلی پھولتے میں ایک بندہ بیچیا جیدہ سر کوئی نہیں پھر بھی وہ صحیح سلامت چل رہی ہے لوگ اکثر یار تو پاگلتا نہیں بھلا سر بھی لے بنگے تے بندہ کیویں چل سکتا ہے سر نہ ہوئے تے باقی دھاڑ سبندے دا کسے کم دا کوئی نہیں میرے دوستہ میرے بزرگاں توحید والا مسئلہ کسی طرح دے نال سر دیوانے دے یہ اللہ تے یقین نہ ہوئے تے باقی اعمال بھی بندے دے کسے کم دے کوئی نہیں اللہ نال تعلق سچا ہوئے اللہ نال یاری پکی ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام دلات دیگر حضرت یوسف علیہ السلام جدو بھائیاں نے باپ کو دور کر دیتا 40 سال
الصلاۃ والسلام دی خدمت اندر بابا جی تواڈے نال تے بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بڑا بڑا خوبصورت بیٹا جنوں چومدے چومدے میں تھک دے جنوں جھولی دے اندر جا کے بہوا تے نظر کریا او تواڈا لگتے جگر بیٹا تواڈے کولوں دور ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ اللہ دی شکایت کی ہے نہ اپنی زبان سے کوئی حرف شکایت آمن دیتا ہے، بلکہ یہ خود آمن والے بندے موادن انما اشکو بسی وحضنی اللہ۔ میرا جو کچھ بھی میرے اتے گھڑیاں بیت رہی ہیں کہ رب رضی علی ریاض صاحب کا بیٹا دارے پانی چھوڑ کے گیا ہے، بڑا صدمہ جیڑا بھی اندر تعزیت واسطے اللہ کا حکم پتہ جی نہیں بیٹھے اس رب دے کے کسی دا بس کرتا ہے نہیں۔ آؤ رحمت والے پیغمبر دے بوئے تھے حضور نے کے نال تعلق بنانا دا فرمایا ہے۔ یہ محبت کا سبحان اللہ کرتے ایک شیر پڑھا کہ دم دم میرا خدائے ہر دم میرا خدا مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل کشا خدائے جدوں اسماعیل اپنی رگڑے زمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی عمر 40 سال شب و روز گزارنے بعد اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد اپنی نبوت کا اقرار نہیں کیتا بلکہ سب تو پہلے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ دے نال تعلق بنا لو، اللہ دے نال یاری لا لو۔ اے کون ہے حبشے دے ران والا یہ نام بلال رنگ دا کالا ہوتی ہوتے ہوتی آ گیا کالی والے دے دروازے تے یا رسول اللہ تو ساتھ اعلان فرمایا ہے آقا سے فرمایا میرا تے ہی میدان ہے اس ہد واسطے اے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی منت منوتی دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی سمجھے دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں۔ میں تیری اعلان کیتا ہے حضرت بلال رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کافرانہ ہوا امیہ کی غلامی دے اندر میرا وقت پسند ہو رہا ہے، میں بھی چاہنا کہ میرے گلے دے اندر پانی غلامی کا توق ہوئے، میں قیامت دے اور اللہ دے حضور آواں کہ کملی والے کا غلام بڑھ کے آواں۔ حضور نے فرمایا میری غلامی تے کیوں درس لیندی اللہ نہ تعلق بنا، اللہ نہ یاری لاؤ۔ حضرت بلال کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واپس پہنچے امیہ کولو بلال دا دماغ بھی کملی والے بلال دی آواز تے امید بھی حضور دے چہرے کہ کیڑا ویلا ہوئے اپنے کاموں ختم کراتے کملی والے دے جا کے جمال نبوت دی رانیاں کو لٹا۔ حضرت بلال نے جس وقت اسلام ظاہر کیتا کافر نے
کیتا کدی امیہ بن خلف مارے کدی عتبہ شیبہ مارے کدی ابو جہل مارے بلال کیڑی شاہ بیٹھی آمد رات کلمہ پڑھ کے آیا ہے تیری زبان تے ہی کوئی جملہ کے جیوے مرشد کملی والا بلیاں مندے یہ بلیاں مندے ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ تھوڑا ذوق دیکھیں میرا بھی رہا چاہتا ہے میں حضرت بہت ہی پوری کافی پڑھ دے کہ الف اللہ کوئی نہیں دینا بلال اپنے گھرانے کی چابیاں بھی دے دیتیاں خزانے کی چابیاں بھی دے دیتیاں جب بلال کا تعلق بڑھے اللہ نال امیہ نے چابیاں خزانے دیا بھی واپس گھرانے دیا بھی واپس میرا تخیل بلال دے چہرے تے تھوڑے مایوسی دے آثار آئے حسین اللہ نے فرمایا بلال پریشان کیوں ہونا ہے اڑتے غیرت کٹ کے میں رب نال لائیے میرے نال بھی تعلق ہوئے تو بلال تو پھر بھی پریشان اے گل جڑتی نہیں اے گل جڑتی نہیں بلال پریشان نہ ہو کیا ہوا انہاں خزانے دی چابیاں لے لئیں گھرانے دی چابیاں لے لئیں ایتھے اوندر گھر دی چابی ہے بلال نے اپنے گھر دی اپنے مکان دی چھت تے تینوں کھڑا کر کے تیرے تو اذان نہ دیواں تے مینوں رب العلا بھی نہ کی میرے دوستاں میرے بزرگاں میں تینوں دعوت فکر دینا چاہنا کہ تو بھی اللہ نال تعلق بڑھا اللہ نال یاری لا اللہ نال جیدا تعلق بڑھ گیا جدی یاری اللہ نال
اندر بھی کوئی فکر نہیں تے آخرت دے اندر بھی کوئی فکر نہیں. اللہ فرمائے سی میرا بندہ دنیا دے اندر تیرا تعلق میرے نال ہے، تیرے اتے جتنیاں بھی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی تیرے اتے پہاڑ ٹوٹے دنیا دے دکھا دے مصیبت آئیں، میرا بندہ جیتا ہے میرا لڑ نہیں چھوڑیا. آج اس قیامت دے دن اس دکھا دی گھڑی تے سختی دے دن والے دن میرا بندہ تیروں پریشانی دی لوڑ نہیں، میں رب تیرے نالا. میرے دوستہ میرے بزرگاں اللہ پاک تیروں تے میں اپنی سچی تے سچی محبت نصیب فرماوے. اللہ پاک تیروں تے میں اپنا سچا تے سچا تعلق نصیب فرماوے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دا مقام ملے اللہ نال یاری لاون دا، اللہ نال تعلق بناون دا. لوگ آدھر بلال کیڑی شاہی ویکھی آمنہ دلال اندر کہ کلمہ محبوب دو عالم دا پڑھ کے تو پیچھے واپس نہیں آ رہا. ہر ویلے تیری زبان تے ذکر یا اللہ دا ہوتا تے اللہ دے محبوب دا ہوتا ہے. حضرت بلال فرمان لگے نا آلو تو سامنے دیو میرے محبوب نو، میں بھی دینا اپنے محبوب نو. تو سامنے دیو غضب نفرتی نگاہ نال، میں دینا محبتی نگاہ نال. آؤ میرے محبوب دے جمال نبوت نو دیکھنا چاہتے ہو تے نفرت دی اینکا اتار دیو، نفرت دے پردے ہٹا دیو، محبت دی نگاہ دے نال آکے دیکھو. ہویا کہ حضرت بلال انہاں نو آکھرین کہ آویکھتا صحیح سونا صحیح آگئے. جیدے بیٹھے یا دکھڑے ڈال گئے. یہ عقیدہ محبت اللہ کے سبحان اللہ. آویکھتا صحیح سونا صحیح آگئے. جیدے بیٹھے یا دکھڑے ڈال گئے. اوے جنت دے حقدار سمجھ جیڑا محبوب دا مل گئے. اوے جنت دے حقدار سمجھ او ایدہ اسم مبارک ایدہ اسم مبارک دوائے. او جتنے قدم حضور دے لگ پوئن، جتنے قدم حضور دے لگ پوئن، لگ شجرانوں تے پھل گئے. جتنے قدم حضور دے لگ پوئن، لگ شجرانوں تے پھل گئے. آویکھتا صحیح سونا صحیح آگئے. میرے دوست میرے بزرگاں جدا اللہ دا تعلق بڑھ گیا، اللہ دے نال یاری لگ گئی. انہوں کسی قسم دا کوئی فکر نہیں، انہوں کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں. جنہیں بھی صاحب مشہور ہے جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے. جنہیں بلے اللہ پاک ہو بنین انہوں کوئی پریشانی کوئی نہیں. اللہ فرماتا میرا بندہ اپنی دارہ کتاب دے اندر اللہ اعلان کیتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ فرماتے میرے بندے میری ذات تے ایمان لے آمن، میرے اتے ایمان رکھن، میرے نال تعلق تے جاری جوڑ لویں، ایمان دے بعد عمل بھی کرن. عمل تو کیا مراد ہے؟ آخر اللہ ہر کوئی سخت مالک تو ہے، ہر خوشی کی گھڑیاں لے آمن والا تو ہے، غمی دے ایام لے آمن والا تو ہے. اللہ فرماتے جدو میرا بندے عمل بھی کرنا شروع کر دے. اللہ فرماتے اولئک هم خیر البریہ. میری ساری مخلوق کو جنگ بدر کیے جڑے میرے نال تعلق بنا. اللہ اللہ ضرور ہے، ضرور آسان ہے. رحمت والے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا دے اندر
اللہ پاک جس کے اٹھتے کوئی بھی پریشانی کوئی مصیبت کوئی آزمائش نہ کھلن کو دے ایمان بچنے محمد مشکل بہمان دیگر کہ دنیا کے اندر پریشانی کا آ جانا اللہ پاک بنو آزمائش کے امتحان کا آ جانا اتفاق کے مومن ہونا دی نشانی محبت کرے تو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سارا دن میرا تو دوری پیتی شام اٹھ کے ہر آئے تے بیوی کو آنکھیں لگے کہ پانی پینا چاہنا بیوی پانی لے راستے گئی واپس آنے تک انہوں نے نظر آ گئی اس وفا شعار بیوی کملی والے دی کلیز حضور دی غلام رات کا کافی حصہ اس دور کا جو بھی برتن پیالہ مٹکا یا لوٹا ہا پانی کا گلاس جگ اپنے ہاتھ کے اندر لے کے خامد کے سجا بھاگن کا انتظار کرتے کافی رات گزرنے کے بعد خامد کی اکھاں کی نظر کھلی تو پوچھا لگے اتنی دیر تک انتظار کیتا جگہ دے میں آ بیوی بھی کہ حضور کی غلام جواب دے در اکھاں لگیے سب دل دے تھکے ہارے آگے میں گوارا نہیں کیتا کہ کوئی نندر سنت پاؤں جدو خانوت نے یہ گل دیکھی کہ خوشی چاہ کے فرمایا کہ تیرے وفا شعار بیوی آج اتنا خوش کر دیتے جو دل کی منگ میں تیرے انعام دینا چاہتا ہوں بیوی آخر کی سمجھداری آپ گوشنا کرو اجے تک شاید بڑی آنکھ مکمل نہیں کھلی جو میں مقصد ربو دے دے سو صحابی رسول آخر کہ جو منگنا چاہی تو منگ میں تیرے دے سا فرمایا کہ میری مقصد مطابق دینے کے پھر میں طلاق دے چھو خوشی دی گھڑیاں فوراں غمیت بدل گئی یہاں یہ بات ہے کہ تیرے وفا شعار بیوی طلاق مانگے کیوں مانگے رات کافی حصہ اسے جھگڑے دے بیوی آخر لگی نہیں ہونا فیصلہ آمنہ دلال کو کروانا ہے جیرا فیصلہ حضور کر دے سکتے وہ بھی منظور کرنا ہے میں بھی منظور کر دے سکتا گھروں چل رہے رشتے دے اندر سواری نو ٹھٹا آیا دوئے میاں بیوی گر گئے صحابی رسول دی پیڑی مبارک تے چوٹ لگی اس عورت نے اپنے دوبٹے دیا لیا کر کے برم پٹی باندھ دیتی آقا لگی میرے خامد واپس گھر چلو میرا فیصلہ کروانا فیصلہ ہو گیا صحابیہ دے نہیں بہنا حضور دی خدمت اندر جو کملی والے لسان نبوت وچوں فیصلہ فرما دے سے تو قوت بھی منظور تے میں بھی منظور کر لیسا بیوی بار بار اصرار کرتی ہے حضرت جی فیصلہ ہو گیا واپس گھر چلو چلے جنو گھر کے اندر آیا بیوی آنکھا لگی میری سرتاج میرے بادشاہ میرے خامد تو صاحب دیارے میں آمنہ دلال دا فرمان آکے سنایا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو دنیا دے اندر اللہ پاک کسے قسم سے کوئی تکلیف یعنی مالی نہ دے او دے ایمان دے اندر میں محمد نو شک کے میں زندگی دا باپ حصہ ساڑے نال گزاریا ہے تو بخار ہونا تے دور دی بات کدائی توڑے سیدے چھ درد بھی نہیں پیا میں پریشانم آج جان لگے کملی والے دی خدمت اندر رشتے دی اندر ساری ٹھٹا آیا ہے تو سب گر گئے ہو پڑی پڑی تے زخم آئے میں نو یقین ہو گیا کہ تو سب حضور دے سچے تے سچے غلام میرا دوستہ میرے بزرگا اللہ دا قرآن سن اللہ پاک فرمائی دین یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والے اللہ کو مدد طلب کرو کس رنگ دے اندر نماز پڑھ کے یا صبر کر کے یا اللہ کے صبر کرو اللہ پاک فرمائے کہ جدوں بھی
میں رب بنو تو تھے کوئی مصیبت آونجے کوئی امتحان آونجے کوئی پریشانی آونجے اللہ اس آزمانت ضرور آزمان دا کیا طریقہ ہے اللہ فرماتے میرے قرآن دا مطالعہ کر اللہ دلارے کتاب دوسرا سپارہ سورت بقرہ اعلان کر رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ او میرا بندہ میں تم ضرور بضرور اللہ پاک نے امر تاکید کا سیدھا فرمایا ہے ضرور بضرور تم آزمانا ہے ان آزمائش کا طریقہ اللہ فرماتے کبائی تینوں کچھ خوف دے کے آزما لیسا کبائی تینوں بھوک دے کے آزما لیسا کبائی اللہ فرماتے تیرے مال دولت دے اندر تیری تجارت دے کاروبار دے اندر تینوں گھاٹے دے کے آزما لیسا کبائی تینوں جانی طور دے آزما لیسا 21 سال پہلے جب گھر دے اندر محمد شہباز پیدا ہویا بہنا بھی خوشی اندر بھائی بھی خوشی اندر چاچے تے مامے خاندان پورا خوشیاں منا رہے آئی کہ اللہ پاک نے بھائی آسان کی جھولی وسا دیتی ہے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا ہے آج 21 سال دے بعد جدو جوانی دے مر بھردا شباب دی شباب جوانی بل رواں دواں اللہ نے اپنے کو بلا لیے اپنے کو بلا لیے میرے دوستا اللہ فرما دے او میرا بندہ جی میں پہلے 21 سال تینوں خوشی دیتی ہم آج 21 سال دے بعد تینوں جانی طور تے نقصان دے رہیا تینوں گھاٹا دے رہیا دراصل میں تینوں دیکھنا چاہنا کہ تیرا میرے نال کتنا تعلق ہے میری ذات تے تو کتنا مطمئن ہے اللہ فرماتے ہیں میری عظمت دے طریقے اے بھی ہوندے کدائی میں جانی طور تے نقصان دے کے آزما لینا کدائی تے باغات دے اندر پھلا دے اندر گھاٹے دے کے آزما لینا یہ نفع بھی میرے بلو پہنچتا ہے گھاٹے دے والا بھی میں نفع دے والا بھی میں اللہ فرما دے جڑا بندہ بھی آزمائش دے ویلے صبر کر لے اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ محبت نالا کو سبحان اللہ اللہ فرمان دے خوشخبری دے دیو صبر کرنے والے ہیں کہ تُسا صبر کرتا ہے اللہ فرمان دے صبر کا اجر میں خود اللہ تعالی الذین اذا اصابتهم مصیبہ اللہ خود سے اپنے صبر والے ہیں اللہ فرماتے صبر کرنے والے ہوئے لوگ ہیں جدا انہاں کوئی مصیبت آنے کوئی پریشانی آنے کوئی کچھ آدم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہاں بھی اللہ پاک نے واپس لے لیے میرے دوستا میرے بزرگا آمد لال نے مقام تے فرمایا میں کو دنیا چترائے دیگا پسند حضور دے بان صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سامو بھی ترائے دیگا پسند اللہ پاک محبوب تے یارہ بھی پسند سن دے رہ گئے تے بے دے رہ گئے اللہ پاک نے بھی فرمایا میرے محبوب تانو بھی ترائے چیزاں دنیا دے وچوں پسند اس کائنات دے وچ اللہ پاک فرمائے میں سب کو ڈھیر مقام تے مرتبہ انسان دی ذات نو عطا فرمایا ہے جدوں انسان دی عظمت بیان کی تھی اللہ پاک نے قرآن دے اندر 4 قسمیں اٹھائیں والتین والزیتون وطور سینین
اللہ فرماتے میں نے تین دی قسم میں نے زیتون دی قسم میں نے پورے سینا دی قسم میں نے مکہ معظمہ دی قسم تحقیق ایسا انسان کو احسن تقویم بنایا ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ فرماتے تمہوں دنیا دے جو پہیا بنا چیزا پسند آیا میں نے اپنے بنیا دیا ترائے اللہ کو پھر پسند کہہ دو سبحان اللہ سب تو پہلی صفت اللہ فرماتے میں اپنے بندے دیئے پسند ہے قدر استطاع جڑا بندہ اپنی وسعت مطابق اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرے مجھے ڈھیر پسند ہے وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ اللہ فرماتے مصیبت کے وقت صبر کرنے والا بندہ بھی میں کو ڈھیر پسند ہے وَالْبُكَاءُ عِنْدَ النِّدَامَةِ ندامت دے وقت آنسو بہاون والا بھی اللہ کو ڈھیر پسند ہے اللہ فرماتے میرا بندہ گناہ کی تیرک ہے ساری زندگی شب و روز گناہ دے اندر گزر ونگے جلے پچھلا پارا ہتھا دی طاقت بھی ختم ہو گئی پیرا دی سکت بھی ختم ہو گئی نظر بھی گھٹ گئی ہے اللہ دی سماعت بھی گھٹ گئی ہے اب میرے بندے کو ہوش آیا تے آ گیا میری بارگاہ دے اندر رو کے گر گرا کے اللہ فرماتے میرے بندے دعا بندہ اللہ میری مغفرت کا اعلان کر اللہ فرماتے خدا ہے مغفرت کی دعا مانگنا میں خدا نو ڈھیر پسند ہے توڑے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی ہے جنہیں عذاب بانے میں صبح دا بھولیا شام نو کھاتا بے گنو بھولے ہویا کوئی نہیں آتے اللہ فرماتے میرے بندے کی ساری زندگی گناہوں کے اندر جو گزر گئی آ گیا میری بارگاہ دے اندر معافی منگن واسطے اللہ فرماتے ہو دے گناہوں کو نہیں ویدا اپنی رحمت کو بے کہ وہ دی عذاب میں میری پسند آتی ہے کہ مغفرت دا اعلان کر دینا جہاں میرا بندہ تیری بخشش ہو گئی اور میرے دوستا میرے بزرگا اللہ دے آپ تعلق بنا اللہ دے نال یاری لا آمین تینو کملی والے دے سامنے طرف لے کے آمین تینو حضور دی آل دے بورے تے لے چلا کملی والے دی آل دے اللہ دے نال کیویں تعلق بنایا اللہ دے نال کیویں یاری لائی اللہ دے نال کیویں تعلق دے رشتہ دے ناتا جوڑ لیا ایسا رشتہ دے ناتا جوڑیا یزیدی فوجایا کوفہ لوگا نے بڑی کوشش کی تھی لیکن میرا پیر حسین جواب میں اندر آکھا لگا اس پیشانی دے کو سے آنا دے آج رہے اس کبھی میری آرزو بناون والا میرا اللہ ہے ایک یزید کے سامنے جھک نہیں سکتی ایک جھکسی سے ہی کہ رب مجید کے سامنے جھکسی حسین کا مشن کامیاب حسین آپ کی جدو میرے پیر حسین نے اللہ نال تعلق بڑھا کے یاری دی مثال قائم کر دیتی پھر دیکھو حسین دا ذکر اللہ پاک نو ایڈا پسند ہر منن والے کی زبان تے واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے وطا جدا ایمان حق چاہتے آپ سبحان اللہ جنہیں کچھ بندے ہاتھ لے کسی بیٹھے جنہوں حضور دی آلنا محبت اونچی سبحان اللہ واہ واہ حسین تیرا رب شان ہے ودھایا ہس ہس تیرا خدا بچے گھر بار پہ لٹایا لکھ لکھ سلام ہووی بل بل کروڑ
جسے پیدے نو آزمان ویلے اللہ پاک نے کٹھیاں آزمائشاں کدائی کسے تے نہیں کھلیاں ہکے وقت دے اندر اللہ نے ایک گھڑی دے اندر ایک آزمائش کھلی ہے تے دوسری گھڑی دے اندر خوشی دے ایام پھر تیسری گھڑی دے اندر اللہ پاک آزمائش دی گھڑی بھیج دے اندر لیکن میرا پیر حسین او شاگرد صابر بچنا کہ جدے اندے اللہ پاک ولو کٹھیاں آزمائشاں آئیں کٹھے امتحان آ گئے انہاں امتحانات دے اندر انہاں آزمائش دی گھڑیاں دے اندر میرے پیر حسین نے اللہ دے نال تعلق بنا کے مثال قائم کر دیتی ہے درس دیتا او میرے نانے دے امتی ہو اگر تسا بھی اللہ دے نال تعلق بناونا چاہتے ہو اللہ دے نال یاری لاونا چاہتے ہو اللہ دے نال رشتہ تے ناتا جوڑنا چاہتے ہو میں حسین بن علی دی زندگی دی سیرت کو اپنا لو دیکھو یزید دی فوج بھی اپنی جاتے یزید دی سلطنت حکومت بھی اپنی جاتے میں کلا میرا خاندان کلا چند ساتھ میرے نالن پھر بھی میں اللہ دے توکل تھے پرچہ میں توحید نو بلند کر دیتا ہے میں تے یزید دی فوج نو للکار کے آکھے ہے کوفیاں نو للکار کے آکھے ہے جس پہ شانی تو موسے آنا دے آل لے ہونے اے پیشانی اسے فاسق تے فاجر دے سامنے چھوک نہیں سکتی اے علی مرتضی دا نخت جگر ہے یہ چھکنا ہے تے خسر خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی حضور نے درس دیتا ہے حسین اللہ نال تعلق ہو گئے ماں فاطمہ نے بھی چھولی اندر پالیا قرآن دی لوری سنائی کون فاطمہ کہ حیا زمانے میں کون آکے حیات زہرات گھنڈ دانا ہے بار بار میں کھان کا آتی نہیں کہ حال حضور کی رضا سن کے محبت نہ سنان کا ہوا کے میرا تیرا میرا ایمان یہ جگہ بندہ حضور دی محبت وجود صحابہ آل بیت میں محبت نہ بولے خدا میں خدائی نہیں بولے محبت نہ لگو سبحان اللہ کہ حیا زمانے میں کون آکے حیات زہرات گھنڈ دانا ہے رضا گھر دا کام کاج کرنا تھکاوٹ بڑی ہوگی ہے ایک دن حضرت علی آخر لگے فاطمہ ابا جان کی خدمت چلے جاؤ حضور کی خدمت کچھ غلام سے لونڈیاں حضور کو کوئی غلام سے لونڈی مانگے لگے شرم و حیا والی بیٹی کملی والے دے کول پہنچتے گئی ہے سارا دن گزار دیتا ہے حضور دے اگے کچھ آخر کی ہمت نہیں ملی اللہ تیری میری بیٹی ہوگی اما فاطمہ تو زہرا والا حیا نصیب فرماوے حضرت علی شام کو پوچھتے فاطمہ تو سب گئے جو ہاں آقا دی خدمت اندر غلام نے دوڑی نہیں منگی عرض کی تھی حضور سے دی خدمت وچ مینوں آکھن دی ہمت نہیں ہوئی دوسرے دن پھر علی اور مرتضی سیدہ فاطمہ اکٹھے چلے گئے کملی والے بچے شاہ کی بیٹی فاطمہ تو سب کل آیا ہوئے لگتا ہے کہ کوئی گل کرنا چاہتے یا کوئی گل نہیں کی تھی پھر بھی شرف و حیا دی پیکر کو گل نہیں کی علی اور مرتضی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے کام کاج کرن دی وجہ سے تھکاوٹ ہوئی دی ہے تے رات پھر عبادت خدا بندی دے اندر حلاوت کو نصیب نہیں ہوئی چاشنی اتنی نصیب نہیں ہوئی ایک رات کو اتنی لمبی ایک رکعت کی
کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ مکمل، آل عمران، مائدہ، اعراف، انعام سب سارے تلاوت کی تھے۔ دوسری رکعت کے اندر پھر قرآن کی تلاوت کی تھی کہ مسجد نبوی جو مؤذن نے اذان دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جناب دو رکعت مکمل کر کے شکوہ کیتا، ربا تیری بات چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی دو رکعت مکمل۔ حضرت علی نے اکثر یا رسول اللہ وجہ ہے تھک پاؤندیاں۔ حضور نے فرمایا بیٹی میں تیرے جہیز اس واسطے تھوڑا دیتا ہے کہ میرے غریب امت ہی پریشان نہ ہوں۔ کہ میں جہیز دیما امت نے جہیز دیما فرض و انجام میرے غریب ان کی پریشان ہونے گا۔ فاطمہ پریشان نہ ہوئی کر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جسم سے مارنا، تیرا کام میں تھکاوٹ اتار دینا میرے اللہ تعالیٰ۔ اسے واسطے سے محدثین سے اس طرح دے اندر انہاں دا نام بھی تسبیحات کہ حضور نے جناب فاطمہ کو دسیاں اتنی فاطمہ کی تربیت اور خود ایک وقت کے اندر تین کم، ایک ہاتھ نال چکی چلا رہی ہیں، دوسرے ہاتھ نال جناب حسنین کا جھولا جھلا رہی ہیں، زبان دے نال اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے، یاسین والقرآن جھولا بھی جھلا رہی ہیں، زبان سے اللہ دے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، قرآن دی لوریاں دے اندر حسین دی پرورش ہوئی، حسین لوری ملی دے قرآن بھی ملی، اسی واسطے کربلا دے بازار دے اندر میرے لیے حسین دے قرآن کی تلاوت جاری رکھی ہے، جیسے دسویں دی رات شروع ہوئی ہے، ہر گھر میں جو اللہ دے قرآن دی آواز
اللہ دے قرآن دی آواز آئی گئی اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری گئی فرحمنا کتنے کھلی سبحان اللہ کہ میری بیٹری چاہیے میں ہاں راضی میرے اللہ تو بھی راضی کیا بنے اپنی رضا لکھ بار میں فدا یا اللہ ایک کو تو سڑیا نبی کروں تے باب علی کروں کچھ بچے نہ بچے صرف اللہ نو راضی کرنا ہے کیا کر رہا ہے اللہ راضی رسا کے رنگ تو راضی اور نانے کی امت کو درس بھی دے رہے ہیں اور نانے دے امتی تو سبھی ہر حال دے اندر ہر گھڑی دے اندر دکھ میں پھر بھی خوشیاں دے لمحات آمن پھر بھی اللہ راضی کرنا ہے کیونکہ ہر انسان کی زندگی دا مقصد اللہ راضی ہو بنے جگ اس سے راضی ہو بنے میاں دوستا توجہ میرے بل کس بندے اللہ پاک دنیا دے اندر مال دولت دے نال نواز دے میں کوئی غریب ہوئے تے امیر بن بنے آسان ہے یار اس بندے دیوان اللہ پاک نہ پلائیے اللہ پاک کوئی اس بندے تے دیکھو کہ دنیا والے سارے ادائے تمام کر دیں شاہی تے ملک صاحب خان صاحب جام صاحب تے مال صاحب بلا کے آتے میرے دوستا میرے پیر حسین بھی درس کرتا او میرے نانے دے امتیو دیکھ لو میں حسین ابن علی تے کتنے دوکھے وقت آئے کتنے پریشان کنے پہاڑ ٹوٹ پین کتنی آنکھیاں کھڑیاں آئیں ان آنکھیاں کھڑیاں دے اندر یہ میں چاہاں یزید میں بادشاہ بھی دے ویا یزید میں سلطنت بھی دے ویا میں مال و دولت تیرا نوازیا نہیں میں یزید نو راضی نہیں کرنا چاہتا میں تیرے پہ مجید نو راضی کرنا چاہنا کیوں کہ من کان اول کلامی وآخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا جس بندے دا پہلا تے آخری کلمہ یعنی جس بندے دی زندگی دی ابتدا تے زندگی دی انتہا اللہ دے پاک نام تے ہوئے اللہ دے نال تعلق تے رشتے دے اندر ہوئے اللہ دے نال یاری ہوئے اللہ پاک دے محبوب صحیح فرمایا دخل الجنہ او بندہ صدق داخل جنت ویسے بھی اصول ہے کہ جڑا اللہ دا حکم ہے اللہ اسے دا حکم ہے محبت نہ رکھو سبحان اللہ میں ایک کتاب کے اندر پڑھی ہے اس ویلے ایک قافلہ محمدی واپس ہو رہے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ کی خدمت ہے ایک بندہ دوڑتا ہو جائے حضرت تسا حضور دی عالم چون ہو میرا نوجوان بیٹا مر گیا ہے وہ دے واسطے دعا کرو نہ جدو دوڑتی آئے کہ میرا بچہ انتہائی قریب مر گئے موت دے بالکل قریب پہنچ چکی ہے لہذا دعا کرو اللہ پاک اس میں شفا یاب فرما دے میں اتنے تک ایک آدمی نے پیچھو آواز دے کے آکھے ہے اے بزرگا ہٹا تیرا بیٹا اللہ نو پیارا ہو گئے مر گیا ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ اسی حالت دے اندر خدا دے حضور دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہ اے بیٹے کو شفا یاب فرما
تھوڑی دیر کے بعد وہ مویا والا بندہ اٹھی کے بیٹھ گیا تے نال ہی آکھن لگا حضرت جی میرا تے ایک مویا خدا کو دعا منگی نے رب نے زندہ کر دیتا ہے تے اپنا 72 کیوں مرائی ہوئی دے ہو؟ تمام زین العابدین نے جواب دیتا ہے تیرا مویا ہے رب تو منگیا کہ رب نے زندگی دے دی ہے میرے موئے نہیں اونچی اونچی سبحان اللہ میرے موئے نہیں کہ میرے بھی مرنے کہ میں خدا کو دعا مانگا میرے تو زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندے میرے بندے میرے راستے دے اندر قتل ہو ونجل انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا ہوتے زندہ انتوں شعور کوئی نہیں اللہ جڑے زندہ ہونے انہاں نوں ٹھیک ہے مردہ نہ آکھسو لیکن دل دے اندر دل و دماغ دے اندر خیالات آویندن جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر قتل ہو گیا ہے جس زندہ ہوئے آتے کھاوے بیا پیوے بیا اللہ فرماتے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون جڑے میرے راستے دے اندر قتل کیتے ونجن شہید ہو ونجن اپنی جان دا مزانہ پیش کر ونجن انہاں دے بارے مردہ ہونا کا گمان بھی نہیں کرنا بلکہ زندہ ہے اللہ پاک کو انہاں نو رزق بھی عطا کیتا ہوئندہ ہے امام زین العابدین فرمان لگے بابا جی تیرا مر گیا ہے اس واسطے اللہ کو دعا منگیے اللہ دے میں اللہ دے حکم دے نال تیرے بیٹے نو زندگی مل گئی ہے میرے موئے کوئی نہیں میرے تے زندہ ہے نا اس واسطے میں اللہ کو دعا نہیں مانگدا میرے تے زندہ ہے نا میرے سلامت ہے نا میں نو کیڑی لوڑ دعا مانگن دی صرف جہان بدل گیا مڑ کے وٹا کے اگلے جہان چلے گئے نا اور زندہ ہے نا میرے دوستاں میرے بزرگاں دیکھ میرے پیر حسین دی سیرت طیبہ میرے پیر حسین دی زندگی دیکھ اپنے محبوب بھی امت رو دیتا مجرمے نہ روے جان جان دیئے چلی رنجے پر اللہ دلال جڑا تعلق بنے ہو دے اندر دراڑ نہیں پڑنی چاہی دی اللہ دلال جڑی سنگت لگی ہے وہ دے اندر تروڑ نہیں آونا چاہی دا وہ دے اندر خلل نہیں آونا چاہی دا وہ دے اندر حجاب نہیں آونا چاہی دا میرے اللہ تو راضی میں حسین بھی راضی نا اللہ جڑے چل کے آ سکتے ہیں اور چل کے آئے ہیں جڑے چل کے آمد قابل نہ میں اپنے معصوم ہتھاں تے اٹھا کے لے آیا اللہ ہن راضی ہے کہ نہیں مینوں دس میرے دوستا میرے بزرگا اتنے تئی میرے پیر حسین نے بعد سوال کرام دیتا بعد سوا میرے نانے دے روزے تائیں پیغام پہنچا دے کہ نانا میں تیرے گھر دی ہر چیز لٹائی بیٹھا زخمات بدن جورے پر دین بچائی بیٹھا زخمات بدن جورے چل گیا میرے پیر حسین نے یزید کو مخاطب ہو کے آخیا اور یزیدیو
مدینہ پاک وچوں لڑن واسطے نہ آیا لڑائی تے پہلے آمادہ ہوئے ہو تے تساں ہوئے ہو آؤ حسین دے نال مقابلہ کرنا چاہتے ہو تے کر لو اج میں حسین بھی اپنی جان اللہ دے راستے دے اندر قربان کر کے اپنے نانے دی امت کو درس دے کے جانا چاہنا آکھن کے وار کرنا چاہنے ہیں میرے پیر حسین فرمایا وار پھر حال نہ کرو تیجے دی نماز کا ویلا ہو گئے میں نماز ادا پڑھنا چاہنا میں نہیں چاہتا کہ میری نماز رہ بنے حسین تینوں نماز پڑھنے کی لوڑ ہے میرے پیر حسین نے فرمایا اے تے او نماز جس نماز واسطے میرے بابے دی قضا ہون لگی تے میرے نالے دعا منگی اللہ نے سورج نو واپس بلا دیتا اگر میری نماز رہ بنے لوگ پر ہم پر حاصل علی کی نماز نہ رہی حسین بھی نماز رہ گئی بلکہ میں اپنی نماز پورا کرنا چاہنا نماز ادا کر کے جب سجدے دے اندر انہوں بار کر کے میرے ساتھوں تم کو جدا کر دینا حسین اس طرح کیوں تنو شہید کریے میرے پیر حسین نے فرمایا میں دراصل اپنے نانے دی امت نو دس دے کے جانا چاہنا جنہیں حسین ابن علی اپنا سر خدا دے حضور جھکائی نہیں گئے تو سبھی اپنا دن منتے دھل اللہ دے حضور لٹا کے اپنا سر جھکاونا پہ صرف اللہ کی اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نوازے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے سجدے آنے کیے اس کا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے میرے دوستان بنتا اور کنت میں بھی اپنی جرمان کے اندر جھانک کے بیٹھئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی درس دیتے رہی دے رحمت والے پیغمبر کی زندگی درس دیتے رہی دے حضور دی حال دے حضور دے اصحاب کی زندگی درس دیتے رہی دے کہ اللہ لا تعلق کرو اللہ دے نال یاری لالو کہ اے مبارک اللہ تیرے صوفیاں یہ عمل کر دکھائے تاغر کرے پچھلا پالا تے بجڑے دیگر درتے آپ چھوڑیاں چلائے تے تاغر بڑے کہ آشقہ ساتھ کاری انوکھی عطا بے بے صدیق اکبر کی وفا ہر سال کینا ہے حاضر مگر سوئی گھرنا بچائے تاغر بنے ہر سال کینا ہے حاضر مگر سوئی گھرنا بچائے عزیزان گرامی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اثر سارے نو اپنی محبت نصیب فرماوے جس عزیز نے مثال ثواب سے خاطر پروگرام کیتا گیا اللہ تعالیٰ انہوں نے کربٹ کربٹتے بہشتی حاملہ نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر کو منتہا نظر فراق فرمائے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ پہلے دن بھی اللہ نے بخشش کے فیصلے کر دیتے ہو سے اللہ تعالیٰ مزید بڑھانے درجات کو بلندی نصیب فرمائے